اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہے دنیا میں، اور مومن مسلم کا اصل گھر وہ آخرت ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرنے کا جو عہد و پیمان ہے اور مومن مسلم کا نظام زندگی ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ جیسے آپ چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں کہ یہاں سے گر جاؤ گے، اس طرح گرم چیز میں جل جاؤ گے۔ ایک بیمار کو سمجھاتے ہیں کہ ان چیزوں سے مرض بڑھ سکتا ہے، شدت پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کامل زندگی عبادت کی بنائی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بخاری شریف میں عبداللہ ابن عباس نے لیعبدون کی تفسیر کی ہے لیوحدون، اور یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کی تفسیر صحابہ سے منقول ہے، اے وحدوا ربکم، اللہ کی توحید مان لو، اللہ کو واحد لا شریک سمجھو، وحدت اور فردت الوہیت پر مضبوط ایمان رکھو۔ تو گویا عبادت بھی تب معتبر ہوگی جب آدمی کا عقیدہ توحید کا ہو۔ مشرک کی عبادت کوئی عبادت نہیں ہے۔ عاملۃ ناصبہ، محنت مشقت کرے اور سوائے تکان کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے نقصانات سے مومن مسلم کو بچائے۔ اللہ نے انبیاء و مرسلین اور سب کے تاجدار اور سرخیل حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی نبی الانبیاء رسول المرسلین سید الاولین والآخرین سید الشفعاء یوم الدین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل و اکمل شریعت کے ساتھ بھیجا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور وہ صاف ستھرا نظام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کے سامنے کوئی نظام نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تمام انبیاء اور مرسلین دین واحد پر مبعوث ہوئے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ دنیا کی زندگی میں محنت مشقت تو انسانیت کا خاصہ ہے۔ جب یہاں رہے گا تو کچھ کرے گا،
لویا خدایا چې پیدا په دنیا نه وی او چې پیدا وی نه بیا نفس و شیطان نه وی، لیکن یہ نفس اور شیطان کے گرداب میں پستا ہے. یہ بڑے ڈکیتیاں جو ہوتی ہیں نا تو کہتے ہیں باہر کے ڈاکو سے گھر کے نوکر مل چکے ہوتے ہیں، ورنہ ان کو کیسے پتہ چلے کہ آج صاحب جو ہے نا بینک سے اتنا رقم نکال کے لایا ہے اور آج شادی کی تیاری میں اتنے زیورات کے سیٹ گھر پہنچ چکے ہیں. وہ کو عالم الغیب تھوڑا ہی ہے، وہ گھر کے لوگ بتاتے ہیں. کسی ایک فرد کو خرید لیتا ہے. یہی حال نفس کا ہے. خود انسان کا جو ضمیر ہے جب یہ پست ہو جائے تو دشمن بن جاتا ہے. جن سے بیٹا نافرمان ہو جاتا ہے، کتنے لوگوں نے اپنے ماں باپ کو قتل کروایا ہے. سرکش باغی حدیث میں ہے ان اعدى عدو ما بین جنبیک، سب سے بڑا دشمن تو آپ کے دو پہلو کے درمیان میں ہے. ابو بکر صدیق نے ایک موقع پہ اپنی زبان پکڑی اور کھینچنے لگے، کہا ھذہ توردنی الموارد المہالکہ، یہی تو مجھے ہلاکت کی جگہوں میں گھسیٹتی. اسی زبان سے آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو مومن مسلم ہے، اسی زبان سے ایسا کلمہ نکل جاتا ہے کہ علماء کہتے ہیں ایمان رہا ہی نہیں. قرآن کریم میں اللہ نے ایسے لوگوں کو کہا ہے تم خدا اور آیات کا مذاق اڑاتے ہو، اب سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہی جسم ہے مع روح جس کا نام انسان ہے. جب روح نکل جاتی ہے تو پھر کوئی یہ نہیں کہتے کہ فلاں شخص آ رہا ہے. دیکھو چھوٹے بچے کو اس لیے آگے نہیں آنے دیتے کہ آپ یہاں بیٹھے اور پیچھے دیکھ رہے ہیں. یہ ڈانسروں کا طریقہ ہے، یہ نمازیوں کا طریقہ نہیں. نماز صف میں ہوگا بس اپنے آپ کو دیکھے گا. علماء کہتے ہیں نا کہ بچوں کو اگلی صفوں میں نہ آنے دو، اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ انہیں انتشار طبع ہے. کبھی ادھر دیکھے گا، کبھی پنکھے کو دیکھنا شروع کر دے گا اور صف کے آداب برباد کرے گا. ترمذی شریف میں ہے آپ مصلی پہ کھڑے ہوئے پیچھے دیکھا، کہا لیلینی اولو الاحلام والنہی، عقل والے حیا والے بالغ لوگ آگے آ جائے. پیغمبر بھی دکھ محسوس کرتے تھے. کچھ گزرا ہے آپ پر تبھی تو آپ نے کہا کہ ذرا عقل شعور والے آگے آیا کرو. یہ کھیل کود والے یہ تو عورتوں کے اور پیچھے کی صفوں میں اچھے لگتے ہیں. انہیں استقرار نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں کہ صف کیا ہوتی ہے. بس وہ ایک فرضی بات ہے کہ واز ہو رہا ہے اور آ کے بیٹھ گئے. آگے اسے کنٹرول کرنا ایک بڑا مسئلہ ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. فقہاء نے اس پر بھی مسئلہ لکھا ہے کہ کس بچے کو مسجد میں لائے کس کو نہ لائے. فرمایا ممیز کو لا سکتے ہیں. ممیز کس کو کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یہاں بیٹھ جاؤ، میرے آنے تک ہلنا نہیں، وہیں بیٹھا رہے گا. یہ سبھی ممیز ہے ماشاء اللہ. اور آپ بھی گئے اور وہ بھی صفوں کے سامنے ڈانس کرنے لگا. گناہ سارا لانے والے پر ہوگا. جنبوا مساجدکم الصبیان والمجانین، دیوانوں سے اور بچوں سے مسجدیں دور رکھو، صاف ستھرے رکھو. فقہاء نے لکھا تھا کہ چھوٹے بچوں کی تعلیم بھی مسجد میں نہ ہو، پتہ نہیں چلتا ہے کہ آداب طہارت صحیح رکھ سکیں گے یا نہیں. بعد میں جب اسلام کمزور ہوا، خلافتیں ٹوٹ گئی اور درسگاہیں متاثر ہو گئی تو خلاصہ وغیرہ میں بزرگوں نے مجبوراً فتویٰ لکھا کہ اب ہم علیحدہ جگہ ان کے لیے نہیں بنا سکیں گے. قراء اور حفاظ اور اساتذہ احتیاط فرمائیں، مسجد میں ہی کوئی جگہ ان کی تعلیم کے لیے متعین کی جائے. بڑی مجبوری سے. لا الہ الا اللہ. بعض اوقات دو چیزوں کو جمع کرنا مشکل کام ہوتا ہے. ایک مسجد کی طہارت ہے، مسجد کا تقدس ہے، جیسے صفوں کے آداب ہے، نشست آگے آنے کے آداب ہے، احترام ہے. اور دوسروں کا لحاظ بھی ہے کہ بھئی اس بہانے بچہ آیا ہے
شاید کچھ سن لے اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بنا لے. ایک بے ڈھنگا آدمی آگے بڑھا ہے، اللہ اس کو آداب نصیب فرمائے. تو دو چیزیں جمع کرنا اور اس میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا کمال علم ہے اور کمال خلق ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی مقام اور منصب علماء راسخین ربانیین کو نصیب فرمایا ہے. ایک حافظ کے پیچھے تراویح میں لقمہ دینے کے لیے ایک بچے کا انتخاب ہوا اور اتفاق سے وہاں کوئی دوسرا حافظ نہیں تھا جو تراویح والے حافظ صاحب کی غلطی صحیح کر سکے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر تراویح کے حافظ کو پیچھے بتانے والا نہ ہو تو تراویح میں بڑا ختم قرآن پڑھنا مکروہ ہے، غلط پڑے گا، لوگوں کو تو پتہ نہیں چلے گا. تو ایک ایسے بچے کا انتخاب ہوا کہ وہ عمر میں بہت چھوٹا تھا، قرآن مکمل پختہ یاد تھا. تو جس بزرگ عالم کے ہاں اس کو بلایا گیا، میں نے اس کو دیکھا، بہت بڑے فقیہ تھے، پسینے پسینے ہو گئے کہ اس کو کیسے اگلی صف میں لے کے جاؤں گا، ساری صفوں کی بے ادبی اور قتل ہو جائے گا. تو میں نے کہا حضرت آسان طریقہ ہے، تیسری صف میں اجازت ہے اور تیسری صف میں اس کا مصلی ڈالتے ہیں، اور ویسے بھی قاری صاحب لاؤڈ سپیکر سے پڑھتے ہیں. حضرت نے کہا مصیبت یہ ہے کہ اس کی آواز وہ نہیں سنے گا. لا الہ الا اللہ. فرمایا جب اس کی آواز وہ نہیں سنے گا تو نتیجہ نہیں نکلا. تو دیکھو عوام تو دلیر ہوتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ یہ بہادر بڑے، اس لیے کہ بے خبر زیادہ ہے. اور علماء پریشان رہتے ہیں کیونکہ انہیں تمام اصطلاحات اور آداب کا لحاظ کرنا ہے. بہرحال دنیا کی زندگی پرہیز کی زندگی ہے اور یہ احتیاط کی زندگی ہے. پرہیز ناکارہ چیزوں سے ہوتی ہے. جو صحت کو نقصان دے وہ ڈاکٹری طبی حکمت کا پرہیز ہے. جو توحید کے عقیدے کو یا سنت کے مقام کو نقصان پہنچائے وہ عالم دین کی نظر میں معصیت ہے، گناہ ہے اور خطرات ہے. حاصل ایک ہے، جو شخص اپنے علاج اور صحت کے سلسلے میں پرہیز کرے گا تو طبیب یا ڈاکٹر کو علاج کرنے میں سہولت ہو جائے گی، فائدہ اسی کو پہنچے گا. وہ حکیم جالینوس کسی بیمار کو دیکھنے گیا تھا، تو مرض وغیرہ دیکھنے کے بعد اس بیمار کو کہا کہ اس وقت 3 آدمی میدان میں ہیں، ایک میں ہوں، دوسرے آپ ہے، تیسرا آپ کا مرض ہے. آپ نے مجھے مرض کے خلاف دعوت دی ہے کہ آؤ میرا علاج کرو. میں علاج کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں بیماری سمجھ چکا ہوں، اس کا علاج معالجہ ہو سکے گا، لیکن میری اور آپ کی بیماری کے درمیان مقابلہ ہوگا. اگر آپ نے میری بات مان لی، وقت پر دوا استعمال کی اور پرہیز کرتے رہے تو بیماری کمزور ہو کے پٹے گی اور بچیں گے آپ. اور اگر آپ نے میری مخالفت کی، دوا نہیں کھائی اور پرہیز نہیں کیا تو میں شکست کھاؤں گا لیکن پٹیں گے آپ. سفر آپ کو کرنا ہوگا. میرے بزرگوں، بھائیوں، یہ تو مختصر زندگی اور چند روزہ صحت ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی آخرت کی. اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ تاکید تقویٰ کی فرمائی ہے، اور تقویٰ اسی پرہیز کو کہتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ تقویٰ اس کو نہیں کہتے کہ ساری رات نفلیں پڑھے اور سارا دن روزہ رکھے. تقویٰ اس کو بھی نہیں کہتے کہ ایک آدمی کہے کہ جی میں اپنے نفس کو کچلنے کے لیے کھانا نہیں کھاؤں گا.
یا میں پانی نہیں پیوں گا. گزشتہ شریعتوں میں من گڑت خیالات پیدا ہو گئے تھے. اس کو قرآن نے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، یہ رہبانیت انہوں نے اپنی طرف سے گڑی تھی. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے بالکل نہیں کہا تھا. ہم غلط تعلیمات کسی کو نہیں دیتے. کھانا کھائے حلال کا، وقت پر بقدر ضرورت. جتنی لذتیں ہیں، حلاوتیں ہیں، دنیا کی نعمتیں ہیں، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس سے لطف اندوز ہونا بھی عبادت ہے. البتہ ہر چیز میں شریعت کا اتباع ہے. حدیث شریف میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 3 آدمی آئے، بہت دور سے سفر کر کے آئے. جب پہنچے تو پتہ چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضروری کام کے لیے باہر تشریف لے گئے. کاشان نبوت پر فخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے، اور شاید انہیں جلدی تھی یا زیادہ دیر تک ٹھہر نہ سکے، تو پس پردہ بیویوں سے دریافت کیا کہ ہم حضرت کی زندگی سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے لیے لائے ہے عمل اس کے مطابق بنائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ و آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پیغمبر کی زندگی کو نمونہ و مشعل بنائے اور اس کے پیچھے چلے اور اس کو اپنانے کے لیے سرتوڑ کوششیں کرے. بیویوں نے یا قرب و جوار میں جو صحابہ موجود تھے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں بھی بیان کی، آپ کا فجر بھی بیان فرمایا، آپ کے دن کے بھی ضروری معمولات ارشاد فرمائے. یہ بڑا مشکل کام ہے، کوئی آسان نہیں ہے، لیکن اللہ نے صحابہ کو نبی کی زندگی سیکھنے اور ضبط کرنے کے لیے منتخب فرمایا تھا. ان کے لیے بہت آسان تھا. ایک موقع پر لوگوں نے بی بی صاحبہ ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسے تھی. آپ نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا پڑھتے ہیں. فرمایا کان القرآن خلقہ، آپ عین قرآن کے مطابق زندگی گزارتے. اب قرآن سمجھنے کے لیے بھی کامل شعور چاہیے اور عقل چاہیے. سب سے پہلی چیز جو علماء کے ہاتھ سے نکلی ہے وہ علوم قرآن ہے کہ اس کے لیے بہت تفصیلی وقت چاہیے، اور ان کے پاس تفصیلات کہیں اور چلی گئی تو بس وہ رسمی عوام کی طرح ترجمے ہیں اور یہ ہے، اور اس سے کوئی کام بنے گا نہیں. جو مقاصد تھے، جو فوائد تھے، جو اسرار تھے، جو حکم تھے، جو مکارم تھے، جو معارف تھے، جو حلت اور حرمت کی پونجیاں تھیں، جو شارع کے مقاصد عالیہ تھے، ان کے لیے بہت تدبر اور ایمان کی ضرورت تھی. قرآن خود کہتا ہے فلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن کو سوچتے نہیں. ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں. فلا حول ولا قوت الا باللہ. یہ زندگی کا ٹائم ٹیبل جب ان 3 آدمیوں کو بتا دیا گیا، فکأنہم تقالوہا، انہوں نے کہا تو بہت آسان ہے. حضرات رات کو سوتے ہیں، آخری حصے میں اٹھتے ہیں، تہجد کی 12 رکعت پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد وتر پڑھتے ہیں. پھر جب وقت داخل ہوتا ہے 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں. پھر باہر تشریف لے جا کے صحابہ کو فجر کی فرض نماز پڑھا لیتے. ایک طریقہ سنا رہا ہوں.
پھر جب سورج نکل آئے تو 2 رکعت اشراق کی پڑھ لے، پھر جب گھنٹہ 2 گزر جائے تو 4 4 4 12 یا صرف 4 یا صرف 8، تینوں قول صحیح ہے۔ زیادہ موزون صرف 4 اور ہمیشہ پڑھنا ہے، اور پہلی میں والشمس، دوسری میں واللیل، تیسری میں والضحیٰ، چوتھی میں الم نشرح سنت ثابت ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ چاش کا معمول چاش کی رکعتوں سے زیادہ ضروری ہے۔ حسنات میں اور نوافل میں اصل وہ تعامل اور تسلسل ہے۔ جس عمل پر دوام نہ ہو اور ہمیش کی نہ ہو اس کے فوائد کم ملتے ہیں۔ عام طور پر عوام کی نظروں میں جو خیر و برکت کم نظر آتی ہے وہ ان کے ناغے کی وجہ سے، کہ وہ 1 دن کرتے اور 2 دن غائب ہوتے ہیں۔ کہیں خوش دلی میں کھڑے ہو گئے تو 100 رکعت پڑھی ہے، پھر 100 دن تک پوچھ نہیں ہے۔ تو علماء 100 رکعت نہیں سکھاتے، ہو گئے تو 2 بہت ہے، 4 بہت ہے، لیکن ہمیشہ پڑھا کرو تاکہ اللہ کے قرب میں رہو۔ جب ان کو رات کے بھی معمولات بتا دیے گئے اور دن کے بھی بتا دیے گئے، وہ بہت خوش ہوئے۔ وہ 3 مہمان جو باہر سے آئے تھے، اور انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ تو بہت آسان ہے اور بہت ہلکے پھلکے ہیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ نبوت کے مقامات جس طرح بلند و برتر ہوتے ہیں، نبوت کے اعمال بھی ایسے ہی مشکل ہوں گے، اور عام آدمی اس تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ حالانکہ نبی تو کل کائنات کے لیے آتے ہیں، تو نبی کی ادائیں ساذج ہوتی ہے، سادہ ہوتی ہے۔ مثلا حدیث میں ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الدبا، آپ لوکی کدو پسند فرماتے ہیں۔ کتنا آسان ہے۔ یہاں ایک شخص پورا سوزوکی بھر کے لے آیا، میں نے کہا کس ریٹ ہے؟ کہ آج مفت ملا ہے۔ میں نے کہا یہ حدیث کا معجزہ ہے، کبھی ایسے بکروں کا ٹرک بھر کے لاؤ اور کہو کہ یہ مفت ہے، مان لوں گا میں۔ بروسٹ اور بریانیاں اگر پیغمبر کھاتے تو بس پھر مالداران امت میں شامل ہوتے جو ایک دمڑی کے نہیں ہوتے۔ غربا اور مساکین جو اصل اسلام کا سرمایہ ہے وہ غریب دور سے ہی تکتے رہتے۔ ایک زمانے میں یہاں نئے میں یہاں حاضر ہوا تھا، ایک لوکی لگی تھی ہمارے ہاں۔ اس لوکی میں ہمارے مؤذن نے مجھے کہا اجازت ہو تو چن لوں، 400 عدد دانے نکل آئے ایک بیلی میں۔ میں نے کہا یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے گلدستے ہیں کہ آپ نے اس کو پسند فرمایا، اور اب وہ دنیا کے اندر سب سے ارزان، سستا، اس کا تیل سینے کا علاج ہے، اس کا سالن دل کا علاج ہے، اس کا نچوڑ تمام کے تمام خون کا صافی ہے۔ سینکڑوں فوائد حکمت اور طب والوں نے بھر دیے غریبوں نے، اور پیغمبر کے ایک لفظ میں وہ سارا آ گیا، کان یحب الدبا۔ حضرت لوکی کدو پسند فرماتے تھے، وہ گول ہو یا لمبا ہو اس سے کیا فرق، لمبے لمبے آدمی بھی ہوتے ہیں، گول مول بھی ہوتے ہیں، دونوں امت میں شامل ہیں۔ تو پیغمبرانہ زندگی چونکہ سب کے لیے نمونہ ہے، ایک عام آدمی جو گیٹ پر چوکیدار ہے وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ لوکی تو ہم روز کھا سکتے ہیں، وہ کون سی مہنگی ہے۔ تو یوں نبی کی محبتیں، نبی کے ساتھ رشتہ بڑی خوشی سے وہ کہتا ہے میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا کہ آپ اس قسم کے لوگوں سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جنگلات میں ایک شخص رہتا تھا، وہ کبھی کبھی مدینہ منورہ کے مارکیٹ میں اور بازار میں سبزیاں بیچنے لاتا تھا، اور حضرت کے لیے بھی حصہ نکالتا تھا کہ حضرت یہ تورئی، یہ بینگن، یہ لوکی، یہ ٹماٹر، یہ آپ کے گھر کے لیے۔ جب وہ آتا تھا تو حضرت فرماتے تھے ھذا بدوینا ونحن حضارتہ،
یہ ہمارا جنگلی ساتھی ہے، ہم اس کے شہری ساتھی ہیں، دونوں میں دوستی ہے۔ ایک دن بازار میں بیٹھا ہوا تھا، سبزی لگی ہوئی ہے، اور جو سبزی والوں کی عادت ہوتی ہے بہت سستا ہے لے جاؤ، یہ پر کبھی نہیں ملے گا۔ حضرت پیچھے سے آئے اور آہستہ سے زمین پر بیٹھ گئے۔ دیکھو نبی الانبیاء صاحب المعراج والدرجات العالیات، اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے اور سینے سے ملایا، کہا کہ یہ غلام بیچنا ہے، کوئی خریدنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایسا کالا بجنگا بد شکل کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قیمتی ہو، اللہ کے رسول اور نبی کی آپ سے محبت۔ اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ کچھ لوگ کام کاج کر کے آ رہے تھے، پسینوں سے شرابور تھے، اور پسینے جب زیادہ دیر تک نکلے تو ایک خاص قسم کی بو پیدا ہوتی ہے، وہ گھبرا گئے اور سہم گئے، اور چاہتے تھے کہ ذرا کنارہ کر لے۔ آپ ان کے آگے آئے اور ان سے ہاتھ ملانے لگے۔ فرمایا خدا کا ایک پیغمبر داؤد علیہ السلام بہت مشقت کرتا تھا، حالانکہ وہ بادشاہ بھی تھے۔ فرمایا اللہ کو ان کی محنت مشقت بہت زیادہ پسند، یا رب صلی وسلم، کیسی تسلی دے دی ان کو۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کارندہ ایک ایسا بندہ جو زندگی کے اعمال میں مشغول ہو، وہ بھی فرائض میں شامل ہے۔ کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، حلال رزق کمانا اور کوشش کرنا، یہ بھی ان فرائض اور نماز و روزے اور زکوٰۃ کی طرح ایک اہم ترین منصب ہے کہ آدمی حلال کھائے اور حلال کھلائے، اور یوں حرام کی طرف نہ اثر کرے نہ آگے بڑھے، ہمیشہ اس سے پرہیز کرے۔ یہی تو تقویٰ ہے اور یہی تو پرہیزگاری ہے، جس کے لیے اللہ فرماتے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اے ایمان والو آگے بڑھو اور اللہ تعالی کے ہاں سے جو بخشش ملنے والی ہے اسے حاصل کرو، اور وہ جنت جس کی چوڑائی عرض آسمان و زمین کے برابر ہے۔ جب چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کتنی ہوگی؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ جنت میں اگر کسی کو اتنی جگہ مل جائے جتنی جگہ میں لاٹھی رکھ سکے، یہ بھی موجودہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا اور مافیا ختم ہو رہی ہے، یہ ہوگا ہی نہیں۔ ما عندکم ینفد، جو آج تمہارے پاس ہے یہ نہیں ہوگا، وہ تم خود ہی نہیں ہوں گے۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے ہاں ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس لیے دنیا کی نعمتوں کا ذکر نہیں کیا، آخرت کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، وہ لوگ جو ایمان اور نیک عمل والے ہیں ان کی مہمانی جنت الفردوس سے کی جائے گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے کہیں جانا نہیں چاہیں گے۔ دیکھو جنت کا ذکر فرمایا تو جنت کی صفات یہ ہے کہ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اب اگر دنیا کی بادشاہت کا بھی ذکر ہو جائے، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تو ملوک و سلاطین دیکھو اسلام آباد میں کیسے غلبلی مچی ہوئی ہے، کیسے آسانی ہو رہی ہے۔ یہ سلطنت کے جھگڑے ہیں اور کیا، کہ بھئی یہ بنا ہے میں بھی بن سکتا ہوں۔ کتنا شور شرابہ کرو کہ لوگ ڈر کے مارے آپ کے سامنے خاموش ہو جائیں۔ کبھی اس کو سیاست کہتے ہیں، کبھی اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ بھئی اخلاق کہاں ہیں؟ وہ زندگی کا مقصد کہاں ہے؟
وہ تم کیسے بھول بیٹھے ہو؟ اگر یہ پاکستان اور اس جیسے 10 کسی کو ملے اور اس کو ایمان نصیب نہ ہو جائے تو نقصان ہوگا، کیونکہ جہنم اور وہاں کے جو برے احوال ہے وہ اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ کی حفاظت نصیب فرمائے۔ تو دنیا کی چیزیں اور دنیا خود یہ تو چند روزہ ہے، تو چند روزہ چیز کسی کو کاغذ ہاتھ میں دے دے اور تھوڑی دیر بعد وہ ختم ہو جائے تو وہ کہے گا میرا مذاق اڑایا آپ نے۔ وہ ایک عرب آیا تھا، اس نے پہلی مرتبہ غبارہ دیکھا تھا، بڑا حیران ہوا کہ اتنی سی چیز تھی اس میں ہوا بھری اتنی ہو گئی۔ اس کا یہ خیال تھا کہ یہ ہمیشہ ایسی موٹی رہے گی، تھوڑی دیر بعد اس کی ہوا نکل گئی تو وہ لوگوں کو کہتے ہیں یا مسلمی بالرئی حل رأیتم مثالا لہذا الشیء، اے رئی کے مسلمانوں ایسی مصیبت کبھی دیکھی ہوگی، جب میں خرید رہا تھا تو اتنا تھا اور اب میرے سامنے اتنا چھوٹا سا ہے وہ بھی کہیں گر گیا۔ یہی حال دنیا کا ہے، ان قریب اس کی ہوا نکلنے والی ہے، کوئی چیز ملے گی نہیں سوائے ان چیزوں کو جن کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کام میں لائے گئے ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جو بخشش ملنے والی ہے اس کی طرف بڑھو، لب کو زور لگاؤ، کوشش کرو کہ اطمینان حاصل ہو جائے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ آپ نے ہماری مغفرت کر دی۔ کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ وہ فکرمند سا تھا، مسلمان بادشاہ تھا اور بہت زیادہ جہاد کر چکا تھا، 17 حملے تو ہندوستان پر کیے ہیں۔ آج ہندوستان کونے کانچوں سے پاکستان کی پٹائی لگاتا ہے اور اس کے خلاف مستقل ایک سازش چلا رہا ہے۔ بس ہمارا بیان یہ ہوتا ہے کہ ہم نے توپوں کا منہ کھولا اور وہ چپ ہو گئے، وہ چپ ہو گئے یا آپ چپ ہو گئے، یہ فیصلہ بعد میں ہوگا، کیونکہ اس جیسے جہاد کرنے والے اور اس جیسے مزاج جن کا مقصد ہی محمدی تحریک کو آگے بڑھانا تھا وہ رہے ہی نہیں۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی، اور مسجد مرسی خواہیں کے نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ تو ایک مسلمان فرمان روا ہے، ایک عقلمند شخص جو دنیا کی زندگی بادشاہت غزنی سے لے کر کے برما اور رنگون تک سلطنت پر اسلامی جھنڈا لہرائے، اسے یہ فکر ضرور تھی کہ مجھے دنیا کے اندر پتہ چل جائے کہ میری مغفرت ہو گئی۔ واقعات بہت ہے، علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں سورۃ انبیاء کے اندر ان کا یہ تذکرہ کیا ہے کہ وہ ایک رات کو وزیر کے ہاں مہمان تھے۔ موسم ایسا تھا کہ وزیر نے کسی ایسی جگہ سلطان کا پلنگ ڈالا تھا، شاہی آرامگاہ بنایا تھا کہ پیروں کے سیدھ میں بے خیالی کے اندر اوپر قرآن مجید رکھا ہوا تھا۔ مسلمان کے گھروں میں قرآن مجید ہوتا ہے، 1500 سال سے یہ عمل ہے۔ خواتین جب رخصت ہوتی ہے شادی میں تو ماں باپ کی طرف سے جو داج دیا جاتا ہے جہیز، اس میں بہترین قرآن مجید بھی ہوتا ہے کہ اس میں بیٹی پڑھا کرے۔ سونا اور چاندی تو اہلی دنیا کا رواج ہے، وہ کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ اولاد کا مزاج اور طبیعت دین کی طرف موڑ دینا اور ان پر واضح کرنا کہ آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے رہنا ہے، یہ کام تھا ماں باپ کا۔ پختہ ماں باپ اس طرح ہوتے تھے، وہ دنیا دار نہیں بنانا چاہتے۔ اب تو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو یا نہ پڑھو، مومن ہو یا نہ ہو، بس بینک بیلنس بڑھاؤ، حلال کا ہو یا حرام کا، یہ کامیابی کے راز نہیں ہے، یہ بہت خام خیالی ہے اور سخت درجے کے نقصان کا باعث ہے۔ تو
سلطان محمود غزنوی کہتے اٹھ بیٹھا اور فکر مند ہو گیا، کہہ رہا اس طرح میرے پیر بھی، حالانکہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر لیول میں نہیں ہے، سیدھ میں، اوپر نیچے ہے تو جائز ہے. جیسے ہم نیچے بیٹھے ہیں، اوپر کا منظر ہے، قرآن شریف یہاں رکھے ہوئے ہیں، اوپر بیٹھے، اس میں فقہی طور پر کوئی اشکال نہیں ہے، محل علیحدہ علیحدہ ہے. لیکن بادشاہ سلامت نازک طبع تھا، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی. اس نے کہا یار میرے پیر بھی اس طرف ہے اور قرآن شریف بھی رکھا ہوا ہے. تو اٹھا اور خیال کیا کہ وزیر کو یا اس کے گھر کے کسی فرد کو کہوں کہ قرآن شریف یہاں سے ہٹا دے. ایک دم خیال آیا کہ تو کیوں نہیں ہٹتا، قرآن نکلوا رہا ہے. تو اپنا پلنگ پکڑ کے باہر گھسیٹا اور دوبارہ سو گیا. روح المانی میں لکھا ہے کہ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی کہ آپ نے جو قرآن مجید کا احترام کیا ہے، آپ کی بخشش یقین کے درجے میں ہو گئی. الحمدللہ مسلمانوں کی گٹھی میں، ان کی سرشت میں قرآن شریف کے آداب لکھے ہوئے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پڑھنے آتے ہیں، قاری صاحب سے پڑھتے ہیں. ایک بچہ وضو خانے میں وضو کرنے بیٹھتا تھا، پھر وضو کرنے سے پہلے پھسلنے لگتا تھا. تو میں اس کے پاس آیا، میں نے کہا بس ہاتھ منہ دھو لو، نہیں تو پورا وضو نہیں کروں گا کیا؟ قاری صاحب ماریں گے. میں نے کہا نہیں ماریں گے، قاری صاحب کو عقل سکھا دیں گے. میں اس کے پاس بیٹھ گیا. میں نے کہا علماء نے لکھا ہے کہ چھوٹے بچے صرف ہاتھ منہ دھوئے کافی ہے. سخت سردی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی. میں اس بچے کو لے کے قاری صاحب کے پاس گیا، کلاس میں گیا، اور کلاس میں قاری صاحب کی جگہ بیٹھ کے تقریر کی. ایک بچے نے وہاں سے مجھے سوال کیا کہ اگر کسی کو سردی نہ لگے، میں نے کہا پورا وضو کرے. بات وہی رہی جو ان کا شوق و ادب تھا. الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. مسلمانوں کی تو زندگی کا محور ہے. وہ بیمار ہو تو قرآن پڑھے، دعا مانگے. وہ جیل میں ہو تو قیدی کو چھڑانے کے لیے قرآن کریم پڑھے. انہیں غربت و افلاس تنگ کرے تو مختلف صورتیں وہ خاص طریقے سے پڑھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ غربت اور افلاس ختم کر دیتا ہے. کسی دشمن سے تنگ آیا ہو، کسی ظالم سے بیزار ہو اور یقین کے درجے میں وہ زیادتی کرتا ہو، آپ قرآن پڑھے، وظیفہ بنائے، تماشا دیکھے، یا پیروں میں آئے گا یا سر کٹے گا اس کا. تم نے قرآن کا زور و ہیبت دیکھی نہیں. 1500 سال گزرے لیکن قرآن وہی قرآن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کوشش کرو اور آگے بڑھو اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش حاصل کرنے کے لیے. وجنت، اور اس جنت کو حاصل کرو، اعدت للمتق، جو اہل تقوی کے لیے تیار کی گئی، اور جس کا عرض چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ سمجھانے کے لیے کہا ہے، ورنہ جنت تو اتنی بڑی ہے کہ آسمان و زمین اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتے. جنت میں ایک درخت ہے اور اس کے سائے کے نیچے 100 سال تک تیز رفتار گھوڑا دوڑے گا اور وہ ختم نہیں ہوگا. بخاری. اور ایک روایت مسند امام احمد اور طبرانی میں ہے کہ ایک درخت ایسا بھی ہے اور اس کا چھاؤ پھیلا ہوا ہے کہ 500 سال تک تیز رفتار گھوڑا دوڑے گا، تب بھی اس کا چھاؤ ختم نہیں ہوگا. ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے تیار فرمایا ہے. پرہیزگار کون ہے؟ خالی گھٹنوں کے بل بیٹھنا اور خالی پانچے اوپر کرنا یہ صرف کافی نہیں ہے، کچھ اور بھی کرنا ہوگا. الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ جو مال خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور غم اور صدمے کے موقع پر بھی. خوشیاں اللہ نے دی، بیٹا دے دیا، بیٹا جوان ہو گیا، نوکری لگ گئی، اچھی تعلیم اور تربیت سے آراستہ ہوا،
اچھے مقام پر اللہ نے رشتہ دے دیا، یہ خوشیاں ہیں نا، اس موقع پر بھی خرچ کرنا ہے تاکہ یہ خوشیاں قائم دائم رہیں۔ غم، صدمہ، تکلیف، رنج، بیماری وہ تو ٹالے ہی جاتے ہیں صدقات سے۔ ایک حدیث میں ہے تداووا مرضاکم بالصدقات، اپنے بیماروں کا علاج صدقوں کے ذریعے کرو، خیرات کے ذریعے کرو۔ قرآن کریم میں جس قوم کی مشکل پیش آئی تھی اور حضرت موسیٰ سے درخواست کی اور آپ نے اللہ کے حکم سے ان کو گائے ذبح کرنے کا کہا تو وہ مشکل حل ہو گئی، وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ وَكَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتے۔ تو تفسیر کے فوائد میں ہے کہ اگر مردہ کسی علاج سے زندہ ہو سکتا ہے تو وہ شاید خیر خیرات صدقات، گائے، بھینس، اونٹ اور بکرے اور مینڈوں کا خیر خیرات ہے۔ الغرض مومن مسلم جو تقوی کو پہنچتا ہے اور اپنے خدا سے جنت حاصل کرتا ہے تو وہ یہاں سے سارے اعمال شروع کرتا ہے۔ اعمال کی بنیاد ایمان ہے اور اس کا ظہور تقوی کے ذریعے ہے، اور وہ دوسروں کو جو نظر آئے گا اور دوسروں تک جو اس کے فائدے پہنچیں گے، اس کا پہلا کام انفاق ہے، اللہ کے دین پر خرچ کرنا۔ دوسرا کام کظم الغیظ ہے، غصے کا اظہار کم کرنا۔ اب بس ہمیں بدنام کیا، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنا، ان کی کمی کوتاہی پر بھی پردہ ڈالنا، لیکن سمجھانا ضروری ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اس کے باوجود بھی کمی کوتاہی تو رہتی ہے تو استغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں پر کمی کوتاہی پر معافیاں مانگنا۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، سوائے اللہ کے گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ اس کی طاقت ہے کہ وہ راضی ہو جائے اور وہ معاف فرمائے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان لوگوں کو بدلے میں مغفرت ملے گی، جس کا حکم آیا تھا کہ زور لگاؤ اور مغفرت حاصل کرو، فرمایا یہ ہے وہ لوگ جن کی مغفرت یقینی ہے۔ وجنات تجری من تحتها الانہار، اور جنتیں بھی ان کو ملے گی جس کے نیچے نہریں بہے گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ونعم اجر العاملین۔ وآخر دعوانا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر كبيرا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه
وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمتهم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين. واللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کے سامنے نہ گزرے. ناتخوانی ہو رہی ہو تو ناتخوان کو اوپر سے پیسے پھینکتے ہیں، اور بہتر طریقہ کون سا ہے؟ جیب میں اس کا لفافہ ڈالے، یہ بہتر طریقہ ہے. اگر کوئی نشے والے آدمی اگرچہ مسلمان ہے مگر شاعر اللہ کو، قرآن، پیغمبر، علماء وغیرہ کو گالیاں دے، اس کی کیا سزا ہے؟ اس سزا تو اسلامی حکومت یا عدالت دے گی، اور اس کے لیے ایمان کی بربادی ہے. جب کوئی قسم کے علاوہ کسی چیز پر طلاق بولے، وہ بھی قسم کے حکم میں ہے. اگر یہ چیز تبدیل نہ ہو تو میرے اوپر اپنی بیوی طلاق، اور وہ واقعتاً اسی طرح ہی ہو جائے تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی. اگر کوئی مرد کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ فون وغیرہ پر ناجائز تعلقات رکھتا ہو، گناہ کبیرہ ہے. ایک کتاب ہے جس کا نام مجموعہ ملفوظات خواجگان ہے. کیا یہ صحیح میں نے دیکھی نہیں ہے؟ عموماً بزرگان دین کی کتابیں کمزور سند سے ہوتی ہے. ملا جیون نے، یعنی شیخ احمد جونپوری نے تفسیرات احمدیہ میں بعض کمزور مسائل لکھے، ان میں ایک یہ بھی ہے جو آپ نے لکھا ہے. اللہ آپ کے علم و عمل، مرض، عمر میں برکت آمین. دعائے مغفرت کی درخواست ہے. بھائی عبد الرحمن کے عزیزہ شب جمعہ کو وفات پا گئی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر و اجر دے. اللہ آپ کی عمر برکت دے. مسلمان مرد غیر مسلم عورت سے بدکاری کرے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ شادی شدہ واجب القتل ہے، اور غیر شادی شدہ 100 کوڑے کھائیں گے. اللہ تعالیٰ صحت تندرستی کے ساتھ کی عمر آمین. ہم دیر تک آپ سے فیضیاب رہے، آمین اللہم آمین. آج کل جہاں نئے نئے فتنے سر اٹھایا ہوا ایک بڑا فتنہ فیس بک اور پتہ نہیں کیا ہے، جہاں لوگ رات دن تک اسے استعمال کرتے، ایک دوسرے کو میسج دیتے، تصاویر بھیجی جاتی، مرد اپنی بیوی کو کم، لڑکیوں کو زیادہ دیکھتے ہیں. یہ سب ناجائز ہے، اس میں کیا ہے پوچھنا ہے. حجامہ کی کیا حقیقت ہے؟ یہ متروک سنت ہے، علاج کا طریقہ ہے، باقی اس کے سنت ہونے کا انکار کیا گیا ہے. جیسے عورتوں کا ختنہ اور وہ متروک ہے، اس طرح یہ حجامہ بھی ہے. جملہ امراض سے ہمیشہ کری شفا نصیب، آمین. حضرت کا سایہ تعدیر ہم پر سلامت رکھے، آمین. ہمارے مستقبل کے مذہبی رہبر مولانا انور شاہ کے حلقوم کی تکلیف اللہ جلدی ختم فرمائے، آمین. اور گلشن بے خار احسن علوم کے گلاب معصوم
احسن کو تمام اولیاء علماء کا سردار خداوند قدوس اپنے فضل و مہربانی سے بنا دے. حضرت شیخ کے تمام خاندان کو اللہ 7 پشتوں تک سرفرازی عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو حضرت کی قدردانی عطا فرمائے. لکھا ہے کہ میں اپنے دل سے آپ کے لیے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ جب آپ اپنے لیے دعا کریں تو مجھے بھی سر آنکھوں پر آپ کے لیے جملہ حاضرین کے لیے آپ نے جس محبت کے گلدستے بکھیرے ہیں، جیسے مشک و عنبر دعاؤں کے عنوان سے آپ نے مہکایا ہے، اللہ سب حاضرین کو اور آپ کو اس کے خوب فائدے نصیب فرمائے. حضرت حج سے عمرے کے دوران کیا مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنا ضروری نہیں، بہتر ہے. کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ 40 نمازیں پوری کی جائے. اس میں 3 روایتیں ہیں. ایک یہ کہ اللہ اس کو نفاق سے بچائے گا، دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ اس پر جہنم حرام کر دے گا، اور تیسری روایت یہ ہے کہ جب بھی مرے گا ایمان اور نماز پر روح نکلے گی. امام 2 شملے ثابت ہے. محجوب بشملتین حضرت علی سے منقول ہے کہ حضرت صاحب کے 2 شملے ہوتے تھے، ایک بڑا ایک چھوٹا. سکر اور پنجگور میں جو صحابہ مدفون ہیں محبوب گوٹ میں، اسماء گرامی کون سی کتاب میں؟ سکر کے اولیاء کتاب شائع ہوئی ہے، اولیاء سندھ، اس میں ان کا تذکرہ ہے. ایک اسلامی مملکت کا سربراہ غیر مسلم کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا حق ہے. کیا یہ اقلیتوں کے ساتھ ظلم نہیں؟ لے ایسے بے شرم بے حیا ہو، خود ہی چاہتے ہو کہ غیر مسلم آپ پر آ جائے. آپ اپنے گھر میں غیر مسلم کو رکھ لینا اپنے باپ کی جگہ، پتہ چل جائے گا آپ کو. بے شرم بے حیا. پہلی صف کا ثواب زیادہ ہے یا مسجد میں پچھلی صف میں نماز پڑھی جائے؟ نہیں، پہلی صف کا ثواب زیادہ ہے. پہلی، دوسری، تیسری. رحمت ان 3 صفوں میں زیادہ بڑھتی ہے، اور باقی جو صفیں ہیں وہ بھی صفیں ہیں لیکن وہ ذرا پسماندہ ہے. التحیات کے معنی پیشکش، ہدایہ، سوغات، گفٹ ڈالئی، اللہ کے حضور پیش کرنا. میری والدہ کو رات میں بہت کم نیند آتی ہے اور کبھی کبھی بالکل نیند نہیں آتی. ظہر کے بعد سے لے کے رات تک چائے یا گرم دودھ نہ پیے، رات کو ٹھنڈا دودھ استعمال کرے اور رات کا کھانا برائے نام کھائے. اور سورۃ کاف کی آخری آیتیں 3 اور سورۃ یونس کی 61، 62، 63 پڑھ کر کے سویا کرے، انشاءاللہ خوب نیند آئے گی. پھوپھی کو کینسر ہو گیا ہے، اللہ زندگی اور صحت دے. میری بہن بیمار تھی، دعا کی درخواست، اللہ صحت شفا دے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کچھ بیماران ہیں ہمارے اسپتالوں میں، ان میں اکبر بھی ہے. اللہ تعالیٰ صحت شفا عطا فرمائے. عزیزم اسجد کو بھی باز عوارض لاحق ہے، اللہ کمال صحت، شفا، تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے. یہ عاجز بھی چمک دمک میں رہتا ہے. خصوصی دعائے صحت اور شفا کی درخواست ہے. اور جتنے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی، حق تعالیٰ ان سب کو شفا یاب فرمائے. اور جو جس درد اور غم میں ہے اللہ ان کی دستگیری فرمائے. حق تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، مراد عطا فرمائے، مشکلات حل فرمائے، پریشانیاں رفع دفع فرمائے، عواقب محمودہ نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی